پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج کچھ بات کریں گے کہ حکومت کے اوپر بھی الزامات لگنے کا سلسلہ کچھ کرپشن کے حوالے سے شروع ہو گیا ہے اور پنجاب حکومت کی ترجمان ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جب رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس کی تو اس میں با اثر سیاسی افراد کا ذکر کیا۔ اب یہ با اثر سیاسی افراد کون ہیں، اس حوالے سے نون لیگ نے ایک پریس کانفرنس کی اور کم از کم 2 حکومتی ارکان کا اس حوالے سے نام لیا۔ تو اس کا معاملہ کیا ہے، کہاں تک یہ انکوائری پہنچی اور کیا جو با اثر حکومتی شخصیات ہیں ان کو تمام تر کوشش ہو رہی ہے کہ اس انکوائری سے کلین چٹ دے دی جائے، اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آج حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اتنی چاہت شہباز شریف صاحب سے کیوں ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو چینی اسکینڈل ہے اس میں حکومت کو جو بلیک میل کیا جا رہا تھا حکومت کے اندر سے ہی چند لوگ، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مواصلات جناب مراد سعید صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ ناظرین ہم باقی سارے ٹاپکس میں ہیں، آج کل جب سے مراد سعید صاحب وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عربیہ گئے تو ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ایگریمنٹس وغیرہ سائن ہوئے اس میں جو تصویر سامنے آئی وہ فطرانے اور زکوٰۃ کے حوالے سے تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک باقاعدہ طور پہ پارٹی سٹیٹمنٹ ایشو کی کہ جناب دورہ سعودی عرب سے وزیر اعظم نے زکوٰۃ اور فطرے کی مد میں چاولوں کے 19,000 تھیلوں کو حاصل کرنے کے علاوہ کیا کامیابی حاصل کی۔ تو صرف یہ کامیابی تھی آپ کے منسٹر صاحب اس سارے دورے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد بھائی، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں نا، میں ذرا آپ کو پہلے ہسٹری بتاتا ہوں اور پھر آپ کے سوال کے جواب کے اوپر آتا ہوں۔ گیلانی کے بیٹے نے ایک ٹویٹ کیا، اس نے بھی یہی بات کہی جو فرزند زرداری نے کہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترک خاتون اول نے جب ہار دیا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، اس کے والد صاحب نے وہ ہار چرا لیا۔ جب امداد ملی پاکستان کو کہ سیلاب زدگان کے لیے، تو یہ سیلاب زدگان کا امداد کھا گئے۔ پھر اس کے بعد جب آئی ڈی پیز آئے تو آئی ڈی پیز کے لیے راشن کے لیے جو امداد اور چندے اکٹھے ہوئے یہ وہ کھا گئے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ چھوڑے زلزلہ زدگان کے لیے جو شہباز شریف کے اوپر چلا تھا، زلزلہ زدگان کے لیے جو صدقہ خیرات فطرانہ امداد وہ ملا وہ کھا گئے۔ باقی تو چھوڑے جو گندم تھا سندھ کے عوام کا، یہ گندم کھا گئے۔ لیکن لاک ڈاؤن، ابھی پچھلے سال جب لاک ڈاؤن آیا تو لاک ڈاؤن کا جو راشن تھا یہ وہ راشن کھا گئے۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ پڑھ لیجئے، یہ ٹریکٹر اور کسانوں کے نام پہ جو پیسہ تھا وہ کھا گئے۔ باقی تو چھوڑے سر، 37,000 کمبل ملے تھے ان کو پیپلز پارٹی کے دور میں، یہ 37,000 کمبل بھی کھا گئے۔ تو ان کو ہر جگہ پہ ان کی تاریخ یہ ہے۔ اور یہ جو ایک اور خاتون ہے جو کہ جلساجی میں پکڑی گئی تھی، اس کا میڈیا سیل بھی بڑا شور مچا رہا ہے، تو اس کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما جو خاتون اول تھی امریکہ کی، انہوں نے بھی کوئی امداد دی تھی ایجوکیشن کے لیے، یہ وہ پیسہ بھی کھا گئے اور نیب نے اس کے اوپر تحقیقات کا بھی حکم دیا تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ کورٹ میں بھی یہ پوچھا گیا تھا۔ اب یہ ان کی تاریخ ہے، تو ان کو ہر جگہ پہ فطرانہ ہی نظر آئے گا، زکاتی نظر آئے گا، پیسے اکٹھائی کرنا نظر آئے گا، پھر اس میں کمیشن نظر آئے گا، کیونکہ زرداری نے یہاں پہ صدقہ خیرات میں بھی وہ کیا کرتے تھے، کمیشن کھاتے تھے۔ میں آپ کو سندھ اسمبلی کی رپورٹس دکھاتا ہوں کہ انہوں نے زکوٰۃ کا پیسہ اور بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام کا پیسہ بھی عوام کا کھا لیا، مطلب جو زکوٰۃ اور فطرانے کا پیسہ تھا وہ بھی انہوں نے کھا لیا۔ اب آتے ہیں کہ یہ ایونٹ کیا تھا اور میں کہاں پہ تھا۔ ارشد بھائی، میں نہ سعودی عرب گیا ہوں، نہ وہاں پہ کوئی زکوٰۃ اور فطرانے کا ایونٹ ہوا ہے۔ سعودی ایمبیسی کی دعوت پہ مجھے بلایا گیا، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کیا ہے، برادر اسلامی ملک ہے۔ جس طرح کہ سعودی عرب میں یو کے کا ادارہ جائکا کام کرتا ہے، جس طرح امریکہ کا ڈیفیڈ کام کرتا ہے، جاپان کا جائکا کام کرتا ہے، امریکہ کا یو ایس ایڈ کام کرتا ہے، اس طرح سعودی عرب کا ایک ادارہ پاکستان میں فلاحی کام کرتا ہے۔ مجھے کیوں بلایا گیا تھا؟ مجھے تو نہ میں نے ان کی طرح راشن کی بوریاں پکڑ کے تصویریں بنائی، نہ تو یہاں پہ فطرانے اور زکاتی اکٹھے ہو رہے تھے۔ مجھے انہوں نے دعوت دی کہ یہاں پہ جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے جو ہر سال ہوتے ہیں اور رمضان میں خصوصاً ہوتے ہیں، تو میں وہاں پہ ان کے پروگرام میں شرکت کروں۔ میں نے ان کے صرف ریلیف ایکٹیویٹیز کے اوپر میں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور اپنے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بات کی اور پرائم منسٹر صاحب کے وزٹ کے حوالے سے بات کی۔ اب ذرا آتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں۔ سر جی سنیے، شرم کی بات کیا ہے کہ جب فرزند زرداری نے لاڑکانہ کو ایڈ زدہ بنا دیا تو
تو یہی ادارہ تھا کہ ان کی مدد کے لیے آیا. جب ایڈ زدہ لڑکانہ اس کا اپنا شہر اپنا حلقہ ایڈ زدہ بن گیا تو یہ مدد کے لیے پہنچے. جب پچھلے سال سیلاب آیا اور یہ تو سارا پیسہ کھا چکے تھے, زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جمع کر چکے تھے, اپنا فرنٹ مین مراد علی شاہ کو بٹھا چکے تھے, تو ان کی مدد کے لیے یہ ادارہ آیا اور انہوں نے 7,000 بوریوں سے بڑی محبت ہے نا, بوریاں وہاں پہ تقسیم کر دی لوگوں میں. لیکن ان کو دکھ کس چیز کا ہوتا ہے, میں اس کے اوپر آتا ہوں. دکھ اس چیز کا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب گئے تو یہ سپن ڈاکٹرائن ہے. ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جب سوال ہوتے ہیں ارشد بھائی, اسی عنوان سے یا اسی ایشو کو دیکھ کے آپ اندازہ لگائے کہ کس طرح یہ ایشو کو بدلتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوا, پرائم منسٹر صاحب گئے, دکھ تو ان کو اس چیز کا ہے کہ جب زرداری جاتا تھا, تو یہ دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے دورے سعودی عرب سے صرف حاصل 19,000. میں گیا ہی نہیں ہوں سعودی عرب, لیکن یہ امپریشن کیوں دیا جا رہا ہے؟ سپن ڈاکٹرائن ہے, کس طرح ایشو بدلتے ہیں. دکھ کس چیز کا تھا؟ دکھ اس چیز کا تھا کہ سچا عاشق رسول ایک دفعہ پھر مدینہ پہنچا تو ننگے پیر تھا. جب وہاں پہ پہنچا تو ان کو جو پروٹوکول ملا وہ پوری دنیا اس کی گواہی دے رہی تھی. وہاں پہ جو جس انداز سے معاہدے ہوئے سپریم کونسل بنا, پاکستان کے معاشی میدان میں, پاکستان کے کلچر کے حوالے سے, پاکستان کے مختلف میگا پروڈکٹس کے حوالے سے, وہاں پہ ایک کونسل بھی بنا دیا گیا اور ان ایم او یوز کے اوپر سائن ہوا. اور انشاءاللہ یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا, پاکستانیوں کے لیے روزگار کا, پاکستان میں خوشحالی کا, پاکستان میں ترقی کا سبب بنے گا. پھر دنیا یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل سے پرائم منسٹر عمران خان جب ملے تو انہوں نے ایک دفعہ پھر تحفظ ناموس رسالت کی بات کی. ایک دفعہ پھر عمران خان نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے اور جو مسلم امہ کو درپیش چیلنجز ہے اس کے حوالے سے بات کی. ایک دفعہ پھر پاکستانی پرائم منسٹر وہاں پہ اوورسیز پاکستانی سے ملا, ان کے ایشوز کو, سفارت خانے کو ایڈریس کرنے کی بات کی. وہاں پہ جو پاکستان میں اس وقت اوورسیز پاکستانی یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو وہاں پہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی. بالکل. اور دکھ کس چیز کا ہے, میں ارشد بھائی, نہ صرف نوکریوں کی بات ہوئی, لیکن جیلوں میں جو پاکستانی پہلے تو رہا ہوئے تھے لیکن اس کے بعد 1100 مزید جو جیل کے اندر ہے ان کی رہائی کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اور انشاءاللہ وہ رہا ہو کے پاکستان آئیں گے جو کہ بڑے جرائم میں ملوث نہیں. اب یہ کیوں ہو رہا ہے ارشد بھائی, میں ٹائم لوں گا. یہ اس لیے ہو رہا ہے ارشد بھائی کہ جب یہ شاہد خاقان نے آج بڑی بڑھ کے ماری, جب یہ امریکہ گئے تھے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ تو میں بتا کے بھی مجھے شرم آتی ہے. اس کے ساتھ وہ چیز پرائم منسٹر تھا نا, پرائم منسٹر جب گیا تھا اس کے ساتھ کیا حالت ہوئی تھی. شاہد خاقان پرائم منسٹر کی حیثیت سے گیا تھا وہاں پہ. جب زرداری گیا, نواز شریف گیا, جھکے ہوئے سر ہوتے تھے, ڈو مور کی پرچی تمائی جاتی تھی, یس سر کہا جاتا تھا, یہاں پہ بالکل ان کے اوپر پسینے چھوٹ جاتے تھے. یہی فرزند زرداری کے جو ابو ہے وہاں پہ جب گئے تھے اور پاکستانی مر رہے تھے, ڈرون حملے ہو رہے تھے, اس نے کیا کہا سی آئی اے کے ڈائریکٹر کو جب انہوں نے کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, انہوں نے کہا کہ معصوم پاکستانی مر رہے ہیں, انہوں نے کہا, لیکن یہ کہہ رہا کہ مزید مارو, مجھے فکر نہیں ہے. یہ ڈو مور کا حکم بجا لانے والے, یہ پاکستان کے سیلاب زدگان کا ہار چرانے والے, یہ تر میں لوگ بھوک مر رہے تھے, بھوک سے مر رہے تھے. یہ فرزند زرداری کو میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کرے گا, یہ اپنے غلاموں کو کہے گا کہ گالیاں دو. گالیوں سے بات نہیں بنتی. کیا تر کے لیے جب آپ کو امداد ملی تو آپ نے کیا کیا, 350 بچے اس سال مرے, لیکن تحقیقات کیا کر رہی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے, ڈیفیڈ کیا کہہ رہا ہے, دنیا کی ادارے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو مزید راشن بھی اس نے مل سکتے. یہ کھا جاتے ہیں, یہ کھا جاتے, بے شرم ہیں. انہوں نے ڈیویڈ کا پیسہ کھایا, انہوں نے سیلاب زدگان کا پیسہ کھایا, انہوں نے خاتون اول کا ہار چرایا, انہوں نے گندم چرایا, انہوں نے یہ ساری کرپشن, اس پہ کوئی ریکوریز بھی آپ نے ڈالی ہیں. اب تو ماشاءاللہ 3 سال آپ کی حکومت میں اس پہ ابھی گندم میں آپ کو پتہ ہے بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے. گندم چوری کی تھی, تحقیقات ہوئی, پلی بارگیننگ ہوئی, اس میں بھی ریکوری ہوئی. مطلب گندم چرایا تھا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اس میں بھی ریکوری ہوئی. یہ تو ان کی حالت ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اصل چیز ڈسکس ہی نہ ہو کہ آج پرائم منسٹر عمران خان جب دنیا کی وزٹ پہ جاتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے. جب پرائم منسٹر عمران خان سے کوئی ڈو مور کا تقاضا نہیں کرتا, پرائم منسٹر عمران خان کو کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرے, افغانستان میں امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے, سعودی عرب اور ایران کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس وقت پاکستان عالم اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے. اسلاموفوبیا کے خلاف علم جو بلند کیا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے. اس وقت تحفظ ناموس رسالت کا جو علم بلند کیا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ایک عمران خان کا وزٹ تھا, پوری دنیا کا فوکس تھا, ڈسکشن اس کے اوپر ہو رہی تھی, توجہ ہٹاؤ, ایک تصویر پکڑ لی, نہ زکات فطرانہ اکٹھا ہو رہا ہے, نہ سعودی عرب کوئی گیا ہے, نہ کوئی خیرات کی بات ہوئی ہے. اور بات کس چیز کی ہوئی ہے, کہتے کہ کے پی اور پنجاب, وہ بے شرمو سندھ سے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا انہوں نے. 15 سال 2005 میں اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا ہے. 2005 سے 21 تک 16 سال انہوں نے یہ ریلیف ایکٹیویٹیز کی ہے. 1100 پروجیکٹ انہوں نے کیے.
لیکن وہاں پہ تو نہ میں آپ کی طرح راشن کے بوروں کے ساتھ تصویریں بنا رہا ہوں پھر نہ اس کو کھا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ زکوٰۃ جو کہہ رہے ہیں اور فطرانہ آپ نے اکٹھا نہیں کیا. جھوٹ میں ادھر تھا, اسلام آباد تھا ارشد بھائی, میں اسلام آباد تھا اور آپ گئے بھی نہیں ہیں. اور ایک اور چیز, اچھا ایک اور سوال, وزیر اعظم کے ساتھ آپ نے نوکریوں کا ذکر کیا, جو ایس اے پی ایم اور اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری صاحب, وہ کیوں نہیں گئے وزیر اعظم کے ساتھ اتنے اہم دورے پہ؟ دیکھیں مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آفس اس کا جواب دے سکتا ہے, لیکن ظاہری سی بات ہے کہ مختلف اس طرح تو NHA کی بھی پروجیکٹ ہے اس کے اندر. جب اکنامک سپریم کونسل بنا تھا ان کا, اور جب MBS کا پاکستان کا وزٹ تھا اور یہ انیشل سٹیج میں تھا اس وقت میں بھی ان چیزوں میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن اس وزٹ پہ میں بھی نہیں تھا. اس طرح SAPM کی منسٹری کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہوگی, اس طرح کلچر منسٹری کے حوالے سے, جو انفارمیشن کے حوالے سے فواد بھی نہیں گیا تھا. تو میرے خیال سے فارم منسٹر وہاں پہ تھا, انٹیریئر منسٹر تھا, اور انہوں نے لیڈ کیا ہوگا. اور یہ جو سپریم کونسل بنا ہے اس کو چیئر کریں گے, یہ جو سپریم کونسل بنا ہے اس کو چیئر کریں گے خود پرائم منسٹر اور MBS. بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین, سابق اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بڑا الزام لگایا اس حکومت کے کہ ECC اور کابینہ کے فیصلے سامنے لائے جائیں اور وہ بتائیں گے کہ کس فیصلے میں کتنی کرپشن ہوئی. کیا کام نے؟ اچھا بھائی ایک چیز, ایک سیکنڈ میں آپ کو دوں گا, یہ ذرا آپ اندازہ لگائیں نا, ایک سوال تو مجھے پوچھنے دیں کہ کتنی بے شرمی ہے, یہ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ 4 دن سے یہ چلا رہے ہیں, کسی کو یہ پتہ نہیں تصویر کس چیز کی, نہ کوئی وہاں پہ کوئی گیا ہوا ہے. مطلب یہ آپ دیکھیں کس طرح یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں, اور یہ جو امداد ہے یہ سارا کھا گئے ہیں, یہ ساری ان کی کرتوت ہے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر میرے خیال سے کوئی شرمندگی کا کہ اظہار ہوگا. جو بندہ پرچی پہ آیا ہے اس کو آپ چیئرمین لگا دو, تو اس قسم کے بیانات جب وہ دیتا ہے تو کیا اس سے یہ کوئی میڈیا سوال کرے گا؟ میڈیا اس سے پوچھے گا کہ بھائی آپ یہ جھوٹا سٹیٹمنٹ جو دے رہے ہیں, تو بوریاں تو پچھلے سال آپ کو 7,000 بوریاں ملی تھی. پرائم منسٹر عمران خان نے تو وہاں پہ سپریم کونسل کا قیام ہوا ہے, پرائم منسٹر نے تو بہت بڑے وہاں پہ پروجیکٹس کا اور معاہدوں کے اوپر دستخط کیے ہیں, وہاں پہ تو اسلام کے اوپر بات کی ہے, تحفظ ناموسی رسالت کے اوپر بات کی ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کنسرنز ریز کیے, ناظرین دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں. ہم پر الزام لگانا ہے, 5 سال کی حکومت رہی ہے, میں وزیر اعظم رہا ہوں, نواز شریف صاحب ملک میں نہیں ہے. 5 سالوں کا جواب آپ شاہد عباسی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے لے لیں, پھر میں بھی الزام لگاؤں گا. میں الزام ثبوت کے ساتھ لگاؤں گا. آپ ECC کے فیصلے لے آئیں, کابینہ کے فیصلے لے آئیں, میں آپ کو پیسے گن کر بتاؤں گا کہ کتنے سینکڑوں ارب کی کرپشن ایک کابینہ کے فیصلے سے ہوئی ہے. جی منسٹر صاحب دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ میں کیا تھا, ECC کے فیصلے, کابینہ کے فیصلے, الزام اس طرح ہوتے ہیں. LNG کے معاہدے ہوئے, LNG ٹرمینل کے پاکستانی $2.5 لاکھ ہر روز دے گا, چاہے وہ استعمال ہو نہ ہو. ایک LNG ٹرمینل $2,45,000 پاکستان یومیہ ادا کرے گا, چاہے آپ اس کو استعمال کرے نہ کرے. اس کی وزارت تھی, اس کے اوپر بات کرتے ہیں نا. اس طرح تو ایک سٹیٹمنٹ دینا, کیونکہ انہوں نے پیسے, فطرانے, زکوٰۃ, کرپشن, یہ ان کی کرتوت ہے نا, ان کو ہر جگہ پہ چیزیں نظر آتی ہے. جن کا نعرہ ہونا کہ ہر پل کا ہو, ہر پل کا ہو, ہر سڑک کا ہو, بے دڑک کا ہو. جن کا نعرہ ہونا کہ کہتا ہے تو لگاتا بھی ہے. تو ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اب ایشوز کس طرح بدلتے ہیں؟ سڑک کا ذکر کیا تو میں سڑک کا آپ کا جواب دے دوں گا. میں یہ کرتے کیوں ہیں اس طرح؟ ایک گیا تھا لندن دوائی لینے, آج تک آیا کوئی؟ آپ نے بھیجا تھا, آپ کی کابینہ نے بھیجا تھا. ابھی کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ کہ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا, میرا ضمیر گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا. اب ارشد بھائی وہ نوگو ایریا میں آپ داخل نہ ہو, ٹھیک ہے نا, میں بڑا معصوم سا بندہ ہوں, لیکن سمپل سی چیز ہے کہ ابھی جو کورٹ نے اجازت دی, ایک گارنٹر بنا تھا شہباز شریف, جس کا بیٹا مفرور اشتہاری, جس کا داماد علی عمران اشتہاری, جو نیب زدہ, اس کو انہوں نے گارنٹر تسلیم کر دیا. پھر اس کے بعد بھائی کو بھیجا لندن گیا تھا دوائی لینے. پاکستان میں بہت کچھ ہوا, یہاں پہ موسم بھی بدلے, یہاں پہ چاند بھی نظر آیا اور کبھی نظر نہ آیا, لیکن وہ جو دوائی لینے گیا تھا وہ آج تک نظر نہیں آیا. ایک بھائی وہاں پہ لندن میں کہتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے علاج نہیں ہو سکتا, دوسرا بھائی لندن جاتا ہے کہ میں وہ لندن میں علاج کر دوں گا. تھوڑی سی شرم ہوتی ہے. 40 سال حکومت کیا آپ ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکتے. یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی پاکستان میں. ڈیبیٹ کیا ہو رہی کہ روزانہ یہ سرکس لگانے آ جاتے ہیں, سارے کرپٹ اور چوروں کا جو ٹولہ ہے وہ نظر آ جائیں گے. ایک زرداری کا بیٹا بھی روزانہ بڑھ کے مرتے ہیں. مگر کوئی شرم ہوتی ہے. دنیا نے تسلیم کیا کہ مسٹر 10%, اب دنیا میں اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہے, کیپٹلزم ایکلیز ہی,
آپ پڑھ لیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ پہلا جب محترمہ کی حکومت بنی تو یہ ڈیل میں اس نے اتنا پیسہ بنایا مسٹر 10% جانے لگا. دوسرا جب اس کو منسٹر بنایا تو مسٹر 50% ہو گیا. جب دوبارہ حکومت بنی مسٹر 100% ہو گیا. اور یہ بے شرم آ کے پاکستان میں باتیں کرتے ہیں, مطلب توجہ ہٹاتے ہیں, اصل ایشوز کے اوپر بات ہی نہ ہو. آپ کی اپنی حکومت میں ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ انہوں نے کہا کہ آپ کی اپنی جماعت, بلکہ کیا کہا خود ہی سن لیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں. اس رنگ روڈ کے گرد جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز جس تیزی سے گرو کی اور ان کے ساتھ جڑے جو کچھ ایسے افراد جن کا ہماری جماعت سے بھی تعلق ہے اور جن کا اپوزیشن سے بھی تعلق ہے اور جن کا بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے بڑا گہرا ایک رشتہ ہے, وہ سارے افراد جو ہیں وہ اس انکوائری رپورٹ میں بے نقاب ہوئے ہیں. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.